بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں موسم گرد آلود، NCM نے سڑکوں پر حد نگاہ کم ہونے کی وارننگ جاری کر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے متعدد علاقوں کو گرد کی ایک موٹی تہہ نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس سے دوران ڈرائیونگ حد نگاہ کم ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی NCM نے ہفتے کے سہ پہر موسمیاتی وارننگ جاری کرتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ دبئی، شارجہ، فجیرہ اور راس الخیمہ میں ہواؤں کی وجہ سے ماحول گرد آلود رہے گا۔ NCM نے بتایا کہ فضا میں گرد کی تہہ گہری ہو جانے کی وجہ سے بعض اوقات حد نگاہ کم ہو کر 3000 میٹر ہو جانے کی توقع ہے، لہٰذا ڈرائیوروں کو اس موسم میں دوران ڈرائیونگ محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فضا میں دھندلاہٹ اتوار کی صبح تک موجود رہنے کی توقع ہے۔ ہواؤں کی وجہ سے عربین گلف میں بھی طغیانی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لہروں کی بلندی 8 میٹر تک ہوگی۔ اس کے پیش نظر NCM نے الرٹ جاری کیا ہے۔ مزید برآں محکمہ موسمیات NCM کے مطابق اتوار کے روز درجہ حرارت میں معمولی اضافے کی توقع ہے، جبکہ پیر اور منگل کو ہواؤں کی سمت تبدیل ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ منگل، بدھ اور جمعرات کو دھند پڑنے کی توقع ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ سال 2020 میں 27 قیدیوں نے متحدہ عرب امارات کی جیل میں اسلام قبول کیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سال 2020 میں راس الخیمہ جیل میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے 27 قیدیوں نے اسلام کی تعلیمات اور ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک اور پر انسانیت سلوک سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ ان قیدیوں نے بتایا کہ انہوں نے عقیدہ اسلام کے بارے میں مزید پڑھنے کے بعد خوشی خوشی اسلام قبول کیا۔ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے اچھے طرز عمل اور تعارفی نصاب نے ہمیں اسلام کے بارے میں غور و فکر کرنے اور آخرکار مسلمان ہونے کا فیصلہ لینے میں مدد کی۔ راس الخیمہ پولیس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ مذہب، زبان یا نسلی پس منظر سے قطع نظر تمام قیدیوں کی بحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہم وزارت داخلہ کے ویژن کے عین مطابق قیدیوں کو خود اعتماد اور معاشرے کا اچھا فرد بننے میں ان کی مدد کرتے ہیں، جس کا مقصد انصاف، سالمیت اور مثبت شہریت حاصل کرنا ہے۔ RA کے پولیس میں تعزیر اور اصلاحی ادارے نے کہا ہے کہ سینکڑوں قیدیوں نے بحالی اور تربیتی پروگراموں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروگراموں کا مقصد قیدیوں کو سزا سنانے کے بعد معاشرے میں بہتر طور پر ضم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ ان پروگراموں میں قرآن حفظ کورسز، انہیں مزدوری منڈی کے بارے میں تعلیمات دینا اور انہیں کاروباری اور پیشہ ورانہ مہارت سے آراستہ کرنا، اسکولوں اور لائبریریوں میں شرکت کرنا دیگر سرگرمیوں میں شامل ہے۔ ہم قیدیوں کو تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتے ہیں، جن میں کارپینٹری، سلائی، مصوری اور دستکاری شامل ہیں، جس کا مقصد قیدیوں کی مہارت کو بڑھانا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو معاشرے میں ضم ہونے کا اعتماد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بحالی پروگراموں سے قیدیوں کو نوکری ملنے میں مدد ملے گی۔ قیدیوں کی تیار کردہ مصنوعات اور دستکاری کو مختلف دکانوں اور نمائشوں میں دکھایا اور صارفین کو فروخت کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی میں انتہائی پریشان حال اور مصیبت زدہ پاکستانی کی قسمت کھل گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دنیا بھر کو سال 2020 کے دوران کورونا کی وبا کا سامنا رہا، جس دوران لاک ڈاؤن اور کاروباری بحران نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو ڈبو دیا، جبکہ مڈل کلاس اور غریب طبقہ بھی مزید بدحالی اور پریشانی کا شکار ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی لاک ڈاؤن کے دوران 50,000 سے زائد پاکستانی بے روزگار ہو کر وطن واپس لوٹ آئے، جبکہ ہزاروں ایسے بھی تھے جو وہیں پر مقیم رہے، مگر انہیں کئی بار فاقے بھی کاٹنے پڑے۔
और इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी ज़हीर अब्बास पर भी पिछले चंद माह इंतहाई भारी गुजरे थे, ताहम इसकी खराब किस्मत यकायक पलटा खा गई है। ज़हीर अब्बास के पास ड्यूटी फ्री की टिकट खरीदने के लिए भी रकम मौजूद न थी, ताहम इसने खुद को तंगी में डालकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो इसके लिए इतना बेहतर साबित हुआ कि इसकी ज़िंदगी भर की परेशानियां खुशियों में बदल गईं। गुज़श्ता रोज़ दुबई ड्यूटी फ्री की कुरा अंदाजी हुई, जिसमें 36 साला ज़हीर अब्बास की खरीदी गई टिकट 0554 को एक लग्जरी मोटरसाइकिल का हकदार ठहराया गया है। उसने खलीज टाइम से बात करते हुए कहा कि मैंने ये टिकट 15 जनवरी को फाइनेस्ट सरप्राइज सीरीज़ नंबर 440 के तहत खरीदी थी। मुझे पहले तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आया और फिर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा हो चुका है, जिसके बाद मैं खुशी से झूम उठा। इस मुश्किल वक्त में ये लग्जरी बाइक जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी इमदाद है। इस बाइक को फरोख्त करने के बाद इससे हासिल होने वाली रकम मेरे लिए बड़ा सरमाया साबित होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात लाजमी कोरोना टेस्टों में असातिज़ा को शामिल करने के लिए मुहिम का दायरा कार वसी कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और तालीमी अमले को हर 14 दिन बाद कोविड-19 PCR टेस्ट करने की ज़रूरत है। वजारत के सिर्फ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुलाजिमीन इस ज़रूरत से मुस्तस्ना हैं। शारजा में निजी स्कूल भी इन अहकामात की पासदारी करने के पाबंद होंगे। मुलाजिमीन को अपने अखराजात पर टेस्ट करने की ज़रूरत होगी। जो लोग तिब्बी बुनियाद पर वैक्सीन लेने के काबिल नहीं हैं, उनको 14 दिन बाद PCR की जांच करने की ज़रूरत होगी, लेकिन कीमत वजारत की तरफ से फीड की जाएगी। इससे कबल सरकारी इंसानी वसाइल के लिए वफाकी अथॉरिटी ने ऐलान किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारतों और वफाकी हुकूमत के महकमों के तमाम मुलाजिमीन को हर 7 दिन बाद कोविड-19 के PCR टेस्ट से गुजरना चाहिए। ऐलान के बाद अजमान और उम्मुल कुवैन हुकाम ने इसी तरह की हिदायत जारी की हैं। सेफ्टी के इकदामात की खिलाफ वर्जी पर तनख्वाहें काट दी जाएंगी। तहरीरी इंतबाहात पहले 2 बार के लिए जारी की जाएंगी। अगर मुलाजिम तीसरी बार के लिए कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इसकी 1 रोज़ा तनख्वाह काट दी जाएगी। अगली 2 खिलाफ वर्जियों के नतीजे में बिल तरतीब 3 और 5 रोज़ की तनख्वाह काट दी जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।